یہ ہمارے اوپر جو ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی نئی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ سیلاب، یہ قحط، یہ جو ہے وہ بے موسمی بارشیں اور یہ قتل و غارت، یہ بد امنی، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اس کی طرف سے عذاب استیصال نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا عذاب ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باہر پہرے دار کھڑا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے؟ کبھی سوچیں کہ یہ کتنا اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے گھر میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھر کا رات سوتے وقت 3-4 مرتبہ رات کو جو ہے وہ تالا چیک کرتے ہیں کہ اچھی طرح بند ہے۔ کبھی یہ زمانہ بھی ہمارے اوپر آیا تھا؟ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قہر نہیں ہے؟ اور حکمرانوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ چین کی نیند اپنے محلات کے اندر سو سکتے ہیں؟ ان کا نرم بستر ان کے لیے راحت کا سامان ہے، ان کے لیے قرار کا ذریعہ ہے؟ تو یہ اس کے عذابوں کی صورتیں ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اچھا نہیں کریں گے تو کیا یہ عذاب یوں ہی گزرتے جائیں گے؟ ایک زلزلہ اور آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آئیے قرآن کھولیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اتنا زوردار جھٹکا ہوگا۔ واخرجت الارض اثقالها، سکل جتنے بھی ہوں گے، خزینے ہیں، دفینے ہیں، دفن کیے گئے مردے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سارے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، اتنے زوردار جھٹکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ اسرافیل کی آواز ہوگی، جس سے پہلے تو کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر سینے میں جو ہے وہ دل دہلنے لگیں گے، اور وہ خوف اتنا ہوگا، قرآن سے پوچھئے یوم یجعل الولدان شیبا، اس زلزلے کا، اس کا خوف اتنا ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا ہوتا بچہ اس خوف کی وجہ سے اس کے سیاہ بال فوراً سفید ہو جائیں گے۔ اتنا خوف تعریف، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت واقعیہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا خوف ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے کو چھوڑ کے، بیٹا باپ کو چھوڑ کے، ماں بیٹی کو چھوڑ کے، بیٹی ماں کو چھوڑ کے، شوہر بیوی کو چھوڑ کے، بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ گابن اونٹنی اپنے بچے فوراً جن دیں گی، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوگا قیامت کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہاڑ اتنے زور سے ٹکرائیں گے آپس میں، ایسا زلزلہ ہوگا تو یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو ٹکرا کے چورا چورا ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے جو ہونے والا ہے، قرآن نے اس کی حکایت کی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین بولنے لگے گی، زمین اس دن خبریں اگلے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر کس کس نے کیا کیا جرم کیا۔ کتنا سخت دن ہوگا جب زمین بھی بول کے گواہی۔ زمین کیسے بولے گی؟ زمین تو بولتی نہیں ہے، بولتی تو زبانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرا رب زمین کو وحی کرے گا کہ زمین بول، زمین بولنے پہ مجبور ہوگی، پھر بتائے گی کون کون میرے پہ دادے عیش دیتا رہا، کس نے کس کی عزت کہاں پامال کی۔ زمین بول کے کہے گا اے داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ پھر زمین جو ہے وہ اگلے گی، راز اگلے گی۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، پھر لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ مختلف گروہ کیسے ہیں؟ ایک تو قول یہ ہے کہ کافر الگ اور مسلمان الگ، لیکن دوسرا قول یہ ہے مختلف عملوں کے حامل لوگ الگ الگ ہوں گے۔ چور الگ ہوں گے، ڈاکو الگ ہوں گے، زانی الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، تہجد گزار الگ ہوں گے، شب زندہ دار الگ ہوں گے، عالم الگ ہوں گے، صوفی الگ ہوں گے، درویش الگ ہوں گے، ٹیکس چور الگ ہوں گے، ملکی خزانے لوٹنے والے الگ ہوں گے، عزتوں کو پامال کرنے والے الگ ہوں گے۔ مختلف گروپوں میں لوگ ہوں گے، اور ان کو ایسی ایسی کوئی نشانی دی جائے گی کہ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بدکار ہوں گے ان کی پیشانیوں پر شرمگاہیں چھاپ دی جائیں گے،
دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہیں، یہ برے ہیں۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ وہ کتنا سخت، وہ جھٹکانے والا ہے۔ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکایت ہے اور بیان کر دی، نہیں، امر واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ قرآن نے سچی خبریں دی ہیں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جھٹکے ہمیں اس جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں، یہ زلزلے ہمیں اس قیامت کے زلزلے کا جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ زلزلہ ساعت جو ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عجیب، وہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب کہانی ہے۔ وہ اس میں کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ زلزلے، یہ جھٹکے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لیے سنبھلنے کے مواقع ہیں۔ ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیف تھا، حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا۔ تاریخ سے پوچھی، حضور کا نواسا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا، حضور روکتے تھے، آقا کا سر جھکا ہوا تھا؟ تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو۔ محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ محبت کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ محبت کیسی کہ جس کو محبوب مان لیا اور اس کی اطاعت اس کی فرما برداری نہ کی۔ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں
تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیا اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور حضور کی اتباع کیا ہمارا طرز زندگی ہے؟ میرے شیخ کا ایک جملہ ہے، کمال کر دی انہوں نے کہ یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ یعنی تمہارا انداز زندگی، طرز زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ تم دور سے آ رہے ہیں، لوگ پہچان کے کہیں گے یہ آقا کا نوکر آ رہا ہے، آقا کا غلام آ رہا ہے، تو اپنا انداز حیات ایسے مرتب اور منظم کر لیا جائے کہ ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہو۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یہ تقاضا محبت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب بھی کسی کو کہے اور اس کا ذکر اس کو مرغوب اور محبوب نہ ہو۔ میاں صاحب نے بھی کہا نا، جو کسی دا عاشق ہوندہ گل اسے دی کرتا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردہ۔ تو یہ ایک فطرت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کی بات کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو محب کو راحت ملتی ہے جب تذکرہ محبوب، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیل کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اتنا میٹھا نام، تو محبوب کا نام جب تکرار سے لیا جائے تو دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، دل کو تسکین آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا۔ حبو کا شیع یعمی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے محبوب میں عیب ہو بھی تو نہیں سن سکتا، اور اگر اس کا محبوب بے عیب ہو تو خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا، اور حضور کی خاموشی اور حضور کا داد دینا اور دعا دینا تائید ہے کہ کہا محبوب آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو جس سے محبت